الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد معجل فرد پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین مبین کی دولت نصیب فرمائی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت محبت نصیب فرمائی، ہماری شناخت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پہ قرار فرمائی۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس شناخت کے صدقے میں، ان کے نظر لطف کے صدقے میں ہمیں ان کے بہترین تابعدار فرما بردار جانثاروں میں قرار فرمائے، نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرمائے، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے۔ انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت کے تمام مراحل میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت کے عنوان سے نازل فرمایا۔ اس کتاب ہدایت کے اندر صرف احکام نہیں ہے کہ خدا حکم دے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، جتنا خدا متعال نے قرآن کریم میں احکام دیے ہیں وہ کتاب کا چھوٹا حصہ ہے۔ زیادہ تر قرآن کریم نے احکام سے بڑھ کر حقیقتوں کو بیان کیا ہے، حقائق کو بیان کیا ہے۔ ہم 3 سطح پر کسی بھی جملے کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 3 کیٹیگریز کے اندر۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کو ہم حقائق کہتے ہیں۔ اسلامی علوم کی لغت میں اس کو عقائد تعبیر کرتے ہیں، کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ خدا ہے، قیامت ہے، فرشتے ہیں، خدا عادل ہے، خدا ظالم نہیں ہے، اللہ نے ایک نبی کو بھیجا ہے، ایک امام کو معین کیا ہے۔ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ عقائد ہے، ریالٹیز، حقائق۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو سچا ہونا چاہیے، انسان کو باوفا ہونا چاہیے،
انسان کو مکار نہیں ہونا چاہیے، انسان کو ظالم نہیں ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم اخلاق تعبیر کرتے ہیں۔ اخلاق انہی عقائد سے لیے جاتے ہیں، چونکہ خدا ہے اور وہ خدا خود عادل ہے، لہذا اس کے بندوں کو عادل ہونا چاہیے۔ چونکہ خدا خود رحیم ہے، بندوں کو کہتا ہے میرے جیسے بنو، تو بندے کو بھی رحیم ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ عقائد سے اخلاق نکالے جاتے ہیں۔ تیسرے لیول پر کیٹیگری آتی ہے کیا کرو اور کیا مت کرو، اس کو ہم احکام کہتے ہیں۔ یہ کرو اور یہ نہیں کرو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ اعدلوا، عدل کرو۔ یہ تیسرا حصہ ہے۔ بس 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں: عقائد جو حقیقتیں، گراؤنڈ ریالٹیز، اس کے اوپر اخلاقیات، ایتھکس، مورلز، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کیا کرو اور کیا نہ کرو، احکام، کمانڈس۔ یہ دین کی عمارت کی 3 منزلیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جو بیس ہے جس کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہے وہ حقائق ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس سے اخلاقیات اور اس سے احکام۔ جو مشکل ہمارے پاس آتی ہے وہ یہ کہ بعض قوموں میں احکام آ جاتے ہیں، عقائد پہ یقین نہیں ہوتا۔ یہ تو آ گیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، مسجدیں بھی بنا لی ہیں، نماز پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ یہ تو احکام کے حصے میں تھا، خدا پہ ابھی یقین نہیں آیا ہے، قیامت پر ابھی یقین نہیں آیا۔ اچھا، اگر عقائد میں کوئی کمی ہو تو احکام کی تعمیل سے عقائد کی کمی پوری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ مثلا ایک آدمی کا عقیدہ توحید میں ایمان کمزور ہے، نماز بہت اچھی پڑھتا ہے، لیکن عقیدہ توحید میں ایمان اس کا کمزور ہے، تو کیا نماز کا اچھا پڑھنا عقیدے کو اچھا کر دے گا؟ ہم کہتے ہیں مدد تو دے سکتا ہے، لیکن اس کا اچھا ہونا اس کی کمی کو جبران نہیں کرے گا، کمپنسیٹ نہیں کرے گا۔ مدد دے دے گا، مدد کیا دے دے گا؟ نعوذ باللہ تعالی یہ اپنے ایمان سے بالکل ہی محروم ہو جائے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، کوشش اپنی پوری کر رہا ہے، لیکن وہ یہ سوچے کہ میری نماز میرے عقیدے کی کمزوری کو بھی پورا کر دے گی۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ چونکہ میں نے فرسٹ فلور پہ سریا بہت لگا دیا ہے تو فاؤنڈیشن کے جو سریے میں زنگ لگا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ نہیں، وہ تو صحیح نہیں ہوگا۔ وہ تو جو زنگ لگا ہے وہ اوپر جو ویٹ بڑھایا ہے شاید اس کو بھی لے کر بیٹھ جائے گا۔ وہ فاؤنڈیشن کی کمزوری تو اپنی جگہ پر ہے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر تعارض اور تضاد کہاں پہ آتا ہے۔ اچھا بھلا دیندار آپ کو ملے گا، پرہیزگار آپ کو ملے گا، اللہ کا نام لے رہا ہے، بار بار تذکرہ کر رہا ہے، زندگی میں اس کا کردار بھی ہے، لیکن امانت داری میں بہت پیچھے ہے، امانت داری میں پیچھے ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ بھئی اگر یہ اتنا اچھا دیندار ہے تو امانت داری میں پیچھے کیوں ہے؟ جب نماز پڑھتا ہے، خدا کو دیکھتا ہے، خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو اللہ کی ذکر کے لیے اقامہ کرتا ہے، تو پھر دیانتداری امانت داری میں کم کیوں ہے؟ تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ جو نماز کو بھی قائم کر رہا ہے نا، اس کو بھی ظاہر میں تو پورا کر رہا ہے، فکر اس کی وہاں پہ بھی صحیح نہیں ہے، جو خدا کے سامنے اپنے آپ کو حاضر نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ تو وہ جو فکر کی کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری ہے، وہ آگے تک سرایت کرتی چلی جاتی ہے۔ مثلا اخلاق میں کیا اثر پڑے گا؟ اخلاق میں اثر یہ پڑے گا کہ اس کا ایک ہاتھ تو نارمل ہوگا اور ایک ہاتھ بہت لمبا ہو گیا، ایک صفت میں صحیح ہوگا، نہیں معلوم 10 صفت خراب ہوں گے۔ وہ جس صفت میں اچھا ہے وہ بھی کیوں اچھا ہے؟ وہ نہ خدا کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، خاندان میں وہ کام اچھا ہو رہا تھا، وہ اچھا ہو گیا، باقی خراب کیوں ہوا ہے؟ چونکہ خاندان میں باقی کام صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ تو اگر دین سے لیا ہوتا تو باقی کو بھی تو صحیح کرنا تھا اس کو۔ یہ مشکل آ رہی ہے، تو ابھی اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ
حقیقتوں کو دوبارہ سے سمجھا جائے. اچھا کس انداز میں سمجھا جائے؟ مثال کے طور پر بچہ بیٹھا ہے، پہلا دن ہے، دینیات سینٹر میں آیا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ دیکھو بیٹا کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ کہہ دے گا اللہ ایک ہے. اس کے بعد اس کو 2 سال تک رٹواتے رہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ اس کی صفات سلبیاں ہیں، یہ اس کی صفات ثبوتیاں ہیں، رٹو رٹو رٹو، رٹتا رہے گا، پاس ہوتا رہے گا، تو معلوم ہو گیا کہ اس نے دینیات ختم کر لی. اس سے عقیدہ سیکھ لیا اس نے؟ ایسے عقائد سیکھ لیں گے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہو پائے گا. عقائد رٹوانے والی چیز نہیں ہے. یہ عقیدہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ بچے کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ جو گھر ہے یہ ہمارا ہے، تو بچے کی پہلی خواہش کیا ہے پھر اگر ہمارا ہے تو؟ کہ چلو اندر، ٹھیک ہے چلتے ہیں. اگر ہمارا ہے ٹھیک ہے اندر چلتے ہیں، اندر جائیں گے، رہیں گے، استعمال کریں گے، چونکہ ہمارا ہے. آپ کو بچوں کو رٹوانا پڑتا ہے کہ بیٹا ہر روز رٹ کے بتاؤ کہ یہ گھر ہمارا ہے؟ نہیں. یہی کہ آپ چابی کھول کر اندر گئے، استعمال کرنا شروع کیا، بچہ سمجھ جاتا ہے گھر ہمارا ہے، رٹوانے کی تھوڑی ضرورت ہے. کب ہم نے بچے کو یقین دلایا کہ خدا ہے؟ کہاں یقین دلایا؟ ہم نے بچے کو رٹوایا ہے کہ خدا ہے، یقین نہیں حاصل ہوا اسے. آپ نے کبھی نہیں رٹوایا کہ یہ گھر ہمارا ہے. آپ نے کبھی رٹوایا کہ یہ تمہاری والدہ ہے، میں تمہارا باپ ہوں؟ کبھی نہیں. یہ کہ ماں کی طرح رویے سے پیش آ رہی ہے، باپ کی طرح پیش آ رہا ہے، یہ اس کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے اور یہ تمہاری ماں ہے. یہ وہ کمی ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے. ہم نے عقائد رٹائے، سکھائے، اس انداز میں سکھائے. اگر بچوں کو اس انداز میں سکھاتے کہ ان کی روح تک پہنچ جاتے. اچھا یہ صرف عقائد کا مسئلہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے اسکولز میں فزکس کیسے سکھائے جا رہے ہیں، کیمسٹری کیسے پڑھا رہے ہیں، میتھمیٹکس کیسے سکھا رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہی سکھا رہے ہیں. زیادہ تر بچوں کے کانسیپٹس خراب ہوں گے، تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بیسک کانسیپٹس جو ہیں وہ بچوں کے خراب ہوں گے. اچھا ان بیسک کانسیپٹس کے خراب ہونے کی وجہ سے پھر آگے جا کے کیا ہوگا؟ آپ کا بچہ ماسٹرز کر چکا ہوگا اور اس کو فزکس کے بارے میں واقعی طور پر اندر سے کچھ پتہ نہیں ہوگا، رٹ کے اس نے ماسٹرز کر لیا ہوگا، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ وہ مشکل ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہر فیلڈ کے اندر، دین کے اندر بھی، دنیاوی علوم کے اندر بھی. اس کا طریقہ کار شروع کہاں سے ہوگا؟ دماغ کو استعمال کرنے سے. بچوں کو رٹوانے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو گراؤنڈ دینا چاہیے کہ وہ سوچیں اور سمجھیں اور سوچ سمجھ کر خود نتیجوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. خاص کر عقائد کے معاملے میں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قرآن کریم کا اصلی کام احکام کے مقابلے میں یہی رہا کہ خدا تعالیٰ نے احکام کم دیے ہیں. یعنی اگر آپ پورے قرآن کریم سے احکام نکالیں کیا کرو اور کیا نہ کرو تو وہ بہت کم نکلیں گے. بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 700 اور کچھ آیتیں چند ہزار میں وہ ہیں جو احکام پر ہیں، باقی کس پر ہیں؟ باقی اخلاق اور عقائد پر ہیں. یعنی 10% بھی احکام پر نہیں ہے، 10% بھی احکام پہ نہیں ہے، باقی سب عقائد پر ہیں اور اخلاق کے اوپر ہیں. اور تقریباً 1/3 قرآن کریم، یعنی اگر نمبر آف آئے کے اوپر ہم جائیں تو تقریباً 2500 سے اوپر، 3000 کے لگ بھگ وہ ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے، قیامت سے ہے. یہ قرآن کریم کا انداز ہے سکھانے کا، حقائق کو بیان کرتا ہے. اچھا اب وہ حقیقتیں، ان کا تعلق صرف ایسا نہیں کہ اس دنیا کے بعد کی دنیا سے، نہیں، اس دنیا کے اندر بھی حقیقتیں، اعلیٰ پائی کی حقیقتیں. ایک دفعہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مثلا میں IRC میں بیٹھا ہوں، انچولی کہاں پر ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کی کوئی علمی ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہے، اتنی زیادہ علمی ویلیو نہیں ہے. ایک دفعہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مجھے علم کیسے حاصل کرنا ہے، علم کیسے حاصل ہوگا، کیوں؟ 10 راستے ہیں. قرآن کریم آتا ہے علم حاصل کرنے کے راستے کو اپنے انداز میں بیان فرماتا ہے، نفیس، مختصر، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا تمہیں علم دے دے گا. مختصر چند کلمات کے اندر، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کر دو،
خدا تمہیں علم دے دے گا، خدا علم سکھا دے گا. بہت مختصر. مثلا میں خدا نے متعال سے کہتا ہوں خدا انسانوں کے تعلقات میں مشکل ہوتی ہے، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، نہیں چاہتے کہ لڑیں جھگڑیں، کیا کریں؟ ادفع باللتی ہے احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کو اچھائی سے دور کرو تو تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی بھی ہوئی وہ انتہائی صمیمیت کی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. کون کرے گا؟ وما یلقاها الا الذین صبروا. اس کو بس وہی کر پائیں گے جن کے اندر صبر ہوگا. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور صرف وہی کر پائیں گے جن کے اوپر اللہ کی طرف سے بڑی عظیم الشان نعمت آئی ہوئی ہے. یہ کام آسان نہیں ہے. دشمنی کو دوستی میں تبدیل کرنا یہ کام آسان نہیں. خدا نے متعال فرماتا نہیں، لیکن صبر کرو گے تو ہو جائے گا. اب ظاہر صابر تو کم ہے. وقلیل من عبادی الشکور. شاکر بندے بہت کم ہیں. اسی طرح آیات حقائق بے انتہا ہیں قرآن کریم کے اندر. بدقسمتی سے ہم لوگ ان حقائق سے جو ہمیں تقریباً بلا عوض مل رہے ہیں، ان حقائق سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں. ہم نے قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا ہوا. تلاوت شاید کی ہے لیکن مطالعہ نہیں کیا کہ جس سے ہمیں یہ حقائق سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں، اور ان حقائق سے شاید ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکتی تھیں. تو ایک بار پھر اصرار اسی بات پر ہے، قرآن کریم کو مطالعے کی حد میں رکھیں. چاہے 5 آیتیں پڑھیں، مطالعے کی حد میں ہونا چاہیے. پڑھنا سیکھنا یہ قرآن کریم کا ہدف ہے. اور خدا نے متعال ہر ایک کو وعدہ کرتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم سے تمسک کرے گا تو قرآن کریم یقیناً یہ کتاب ہدایت اسے محروم نہیں رکھے گی. میں سادہ سی ایک بات سوچتا ہوں، وہ یہ کہ مثلا ہم اس ممبر پہ 10 دفعہ بیٹھ چکے ہیں. یہ ممبر بظاہر بے جان ہے، لکڑی کا ہے. کیا قیامت کے دن یہ کوئی گواہی دے گا؟ اللہ کا دین کہتا ہے کہ ہاں گواہی دے گا. اگر یہ مجھے نہیں سمجھ پا رہا تو کیسے گواہی دے گا؟ اگر یہ مجھے جانتا نہیں ہے اور یہ بے جان لکڑی کا ہے تو یہ گواہی کیسے دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میں بے جان سمجھ رہا ہوں یہ کہیں نہ کہیں کچھ جان اور شعور رکھتا ہے. ہمارے پاس موجود ہے روایات کے اندر کہ قرآن کریم اگر کسی کے گھر میں ہو اور مرد استعمال نہ ہو تو وہ قرآن کریم اس کے خلاف گواہی دے گا کہ مجھے استعمال نہیں کیا گیا. اب آپ اس پوائنٹ کو سوچیں. اس کا مطلب ہے قرآن کریم یہ شعور رکھتا ہے کہ مجھے استعمال کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اچھا، اگر میں ہر روز قرآن کریم کو استعمال کروں اور اس سے کہوں کہ مجھے ہدایت دے تو یہ ذی شعور مجھے ہدایت دے گا یا نہیں دے گا؟ جو قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے مجھے استعمال نہیں کیا، کیا اللہ کے سامنے یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ تیرا یہ بندہ ہدایت چاہ رہا ہے؟ ہمیں اس انداز میں قرآن کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ 2 جلدوں کے درمیان کاغذوں کا، نعوذ باللہ، کاغذوں کا ڈھیر نہیں ہے جس کے اوپر سیاہی پھیلی ہوئی ہے. یہ کوئی حقیقی وجود ہے جو ان کاغذوں کے ذریعے اظہار کیا جا رہا ہے. کوئی حقیقی وجود ہے یہ جو ان کاغذوں کے ذریعے سے اظہار ہو رہا ہے، اور اس وجود تک ہماری رسائی اس پاکیزگی کے ساتھ ممکن ہے. اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. اس کو صرف پاکیزہ لوگ مس کر پائیں گے. کاغذ اور جلد کو تو ہر ناپاک مس کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کاغذ اور جلد اپنے پیچھے ایک اور حقیقت رکھتا ہے. خدا کہتا ہے اس کو پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا پائے گا. وہ پاکیزگی ہمیں چاہیے تاکہ ہم اس پاکیزہ وجود کے ساتھ رابطہ بنا سکیں، اور انشاءاللہ اس سے ہمارے اوپر نورانیت حاصل ہو، ہدایت حاصل ہو، حقائق کشف ہو انشاءاللہ. اللہ ہمیں انشاءاللہ قرآن کریم اور اہل بیت سے تمسک کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ
محمد آل محمد وعجل فرج۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور خاص کر جس فیز میں اس وقت ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر اس اسپیڈ سے جس سے ہم اس وقت چل رہے ہیں شاید ہی ہم اس کے اختتام تک پہنچ پائیں۔ اگر مناسب ہم نے سمجھا، ضرورت احساس ہوئی، تو شاید اگلے سال اگر خدا نے زندگی دی، اگر بہت زیادہ ہو گئے ہم لوگوں کی، ظاہر ہے کہ ناتوانی، عاجزی، ان تمام اگر کا سبب بنتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، تو شاید اگلے سال اس کو دوبارہ جاری کیا جائے، اس کو آگے بڑھائیں، لیکن جہاں تک اس سال پہنچ سکتے ہیں اس کو پوری کوشش کرتے ہیں۔ خدا متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا، اور خاص کر اس جگہ پر جس کو میں ابھی تذکرہ کرنے والا ہوں، سورہ قصص کے اندر 28ویں سورہ، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ خدا متعال نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکلنے کے بعد کے واقعات کو بیان کیا۔ میں ان چند آیات کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے کر چند نتائج حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ پھر کل اس سے آگے کی واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ اگر سورہ قصص کے ان چند حصوں کے اوپر غور کیا جائے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک عادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ریفلیکٹ ہو رہی ہے بار بار، اور وہ کیا ہے؟ وہ مناجات، بار بار خدا سے کچھ کہتے ہیں۔ شاید کلیم اللہ کا لقب بھی اسی لیے ہوا ہوگا کہ خدا سے کلام بہت زیادہ تھا۔ اچھا، اب ایک بات سوچنی ہوتی ہے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے خطاب فرماتے ہیں، انبیاء کرام خدا سے خطاب کرتے ہیں، ہم لوگوں کی زندگی میں خدا سے خطاب ہے؟ ہمارے پاس ذکر ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن کیا خطاب ہے؟ جب ہم خدا متعال کو ان آیات سے بلاتے ہیں جس میں خطاب ہے، تب بھی گویا خدا سے نہیں کہہ رہے ہوتے، ہوا میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اب تصور کیجئے میں نے کہا رب زدنی علما، تو کیا میں نے سوچا کہ میں خدا سے بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ وہاں پہ فرمایا تھا قل، کہو۔ اچھا، کیا لکڑی سے کہا جاتا ہے؟ نہیں، بے جان سے کون بولے گا؟ جاندار سمجھوں، حاضر سمجھوں، ناظر سمجھوں، اس کو اپنے آپ کو اس کے سامنے سمجھوں تب بولوں گا رب، اے میرے رب۔ میں نے احساس کیا اپنے رب کو جب میں نے یہ آیات کریمہ پڑھی، مثلا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، سورہ کہف، اے ہمارے پروردگار اپنی طرف سے ہمارے لیے رحمت نازل فرما، ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے کام کے اندر ہدایت کو واضح کر دے۔ یہ رب کو واقعاً خطاب کیا تھا۔ آپ دیکھیں گے ہماری زندگی میں خدا سے خطاب بہت کم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ خدا سے خطاب فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک اور باریکی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دشمن کو مارا اور وہ مر گیا تو فرمایا ربی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، فاغفر لی، بس تو مجھے معاف کر دے۔ فوراً قرآن کریم کہتا ہے فغفر لہ، بس خدا نے اس کو معاف کر دیا۔ اچھا، یہ جو دو آیات کریمہ، ایک اس میں ایک بڑا اچھا قرآن کریم کے متعلق یہ پوائنٹ نکلتا ہے، دو آیات کریمہ آئیں، ربی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، فاغفر لی، بس تو مجھے معاف کر دے، میں نے اعتراف کیا کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ختم ہوا، فوراً خدا کی طرف سے کیا ہے؟ فغفر لہ، بس خدا نے اسے معاف کر دیا۔ اچھا، اب عربی زبان میں جو فے استعمال ہوتا ہے، جس کو عربی میں فا کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں فے کہتے ہیں، فے اور واو میں کیا فرق ہے؟ فا اور واو میں مثلا اگر یوں ہوتا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، بس تو مجھے بخش دے، وغفر لہ، اور خدا نے اسے بخش دیا۔
اس میں اور خدا نے اسے بخش دیا، بس خدا نے اسے بخش دیا۔ عربی میں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ عربی میں کہتے ہیں کہ اگر یہ اور یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی اٹیچ ہوں کہ یہ آئے اور یہ خود بخود ہو جائے تو بیچ میں فے لگے گا، فے آئے گا۔ مثلا میں نے بٹن دبایا، لائٹ جل گئی، صحیح ہے؟ اچھا ان دونوں میں کتنا بریک ہے؟ کوئی بریک نہیں ہے۔ لائٹ کی سپیڈ 1,24,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، اور اس میں کوئی بریک نہیں ہے کہ وہ میں نے یہاں پہ بٹن دبایا، کنیکشن دیا اور فوراً بلب جل گیا۔ تو یہاں پہ میں واو استعمال نہیں کر سکتا، یہاں مجھے فا استعمال کرنا چاہیے۔ میں نے بٹن دبایا، اور دوسرا ایک اور بات، ایک تو یہ کہ زمانے کا فاصلہ کم ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہونا چاہیے، یہ کروں گا تو قطعاً یہ ہوگا۔ میں نے آگ جلائی اور دھواں نکلا، الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہے۔ آگ اور حرارت جہاں ہوگی وہاں کچھ نہ کچھ دھواں ہوگا، الٹیمیٹ رزلٹ۔ اب خدا متعال نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے کہا ربی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، فغفر لی، پس تو مجھے معاف کر دے، فغفر لہ، پس خدا نے اسے بخش دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیے کریمہ کو اگر میں نے دل سے کہہ دیا تو خدا اسی طرح بخش دے گا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کیا۔ فا کا جو تعلق ہے وہ یہ بتا رہا ہے، جو فا کا تعلق ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس میں اور اس میں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، یہ ہوا تو یہ ہوگا۔ اب آپ قرآن کریم میں فا رابطوں کے درمیان میں ڈھونڈیے کہاں کہاں پر ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قانون ہے یہ جب بھی ہوا یہ ہوگا۔ اس سے آپ اپنے لیے بہت سارے قوانین ڈھونڈ پائیں گے کہ کہاں قرآن کریم نے دو ریالٹیز کے درمیان ایسا کنیکشن دیا ہے کہ جہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوگا۔ مثلا یہ جو نماز غفیلہ کے لیے بات ہوئی، اس میں پہلی رکعت کے سورہ حمد کے بعد وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جیسے ہی حضرت ذنون نے یہ کہا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نجات دے دی، ہم نے نجات دے دی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے میں اور نجات ملنے میں رابطہ بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس کو اس دل کے ساتھ کہہ دے فوراً نجات ملے گی، فوراً نجات ملے گی۔ آپ قرآن کریم میں اس طرح رابطوں کو ڈھونڈ لیں۔ اگر آپ کو دو رابطے مل گئے اور ان دو رابطوں میں ہی آپ نے عمل کر دیا، اب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے پاس طاقت کتنی ہے؟ آپ کے پاس ایکسٹرا آرڈنری طاقت ہے۔ اگر دو، تو میں کہہ رہا ہوں دو نہیں، پوری زندگی محنت کروں اور ایک مل جائے، ایک مل جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے فوراً، اور اس کو میں کر سکا تو یہ سمجھ لیجیے یہ چھوٹا موٹا اس میں اعظم بن جائے گا آپ کے لیے، کہ آپ کو ایک ایسا طریقہ کار پتہ چل گیا ہے کہ دنیا اس کام کو کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرے، اور آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں یہ ایسے ہوتا ہے۔ اس کو ڈھونڈ نہیں قرآن کریم میں، اور یہ رابطے کئی جگہ اس طرح بیان ہوئے ہوئے ہیں کہ جس میں دو حقائق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، ربی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا پس مجھے بخش دے، فغفر لہ، خدا متعال فرماتا ہے پس خدا نے اسے بخش دیا۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ مغفرت طلب کرنے کے لیے ایک جملہ یہ جملہ ہے، ظلمت نفسی فاغفر لی، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو مجھے بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ بہت زیادہ ہے خدا کے ساتھ۔ دو اور مورد ہیں، ایک کو میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد آل محمد عجل عسیٰ ان یہدینی ربی سواء السبیل۔ مصر سے نکلے، مدین پہنچے، یہاں پہنچے اور خدا متعال سے دعا کی، خدایا شاید خدا مجھے سچے راستے کی طرف، بہترین راستے کی طرف ہدایت فرمائے۔ خدا سے پھر مکالمہ کیا۔ تیسرا مکالمہ میں روک کے رکھوں گا، اس کا بھی بات کریں گے۔ بس ہمیں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ پہلی اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عادت سے وہ یہ کہ ہمارا خدا سے کلام ہونا چاہیے،
براہ راست کلام ہونا چاہیے، خدا ہماری زندگی میں حاضر ہو، نہ کہ ہم نعوذ باللہ تعالیٰ خدا کو غائب سمجھ رہے ہوں۔ یہ پہلی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک منظر دیکھا، ایک کنواں ہے، پانی کی کوئی جگہ ہے۔ قرآن کریم نے کنواں نہیں لکھا، احتیاط کیجیے گا قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ روایات ایک علیحدہ مسئلہ ہے، قرآن کریم میں کیا ہے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو قرآن کریم کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھنا پڑے گا۔ وہاں پہ لکھا ہے پانی ہے، یہ نہیں لکھا کنواں ہے، لیکن ہمیں روایات سے پتہ چلا ہے کہ کنواں ہے، قرآن کریم میں وہاں پر پانی نہیں ہے۔ میں وہاں پہ کیوں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کسی اور آیت میں بھی ذکر ہوا ہو، تو وہاں ممکن ہے کچھ اور ہو۔ یہ جو ہمارے یہاں SMS پہ آ جاتا ہے نا، یہ قرآن نے یہ کہا ہے، احمقانہ ترین حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے۔ جو کافر کرتے تو ہم ان کی گردن اڑا دیتے، وہ ہم خود کر رہے ہیں۔ وہ کیا، اپنے ہاتھوں قرآن بنا رہے ہیں۔ کیا حماقت ہے یہ۔ ایک آدمی بھیجتا ہے قرآن کریم کی آیت کریم ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے روایت تھی، آیت بول رہا اس کو، بعد میں پتہ چلتا ہے ایسا آیت روایت بھی نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، کہتے قرآن کریم نے کہا ہے، کیا کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کوئی لکھ کے بھیجے گا یہ آیت کریمہ پڑھو، بم کا اثر نہیں ہوگا۔ عقل مند آدمی، اللہ کے نبی کی زمانے میں بم تھا کب کہ تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ اس آیت کریمہ میں بم کے اثر نہ ہونے کا ایک تاثیر ہے؟ کیسی بات ہے، اپنی طرف سے بولے چلے جا رہے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، تم کہو کہ اگر یہ آیت کریمہ پڑھو گے مصیبتوں سے محفوظ رہو گے، کیونکہ یہ سینس بنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہوگا کہ اس آیت کریمہ کو پڑھو گے مصیبتوں سے محفوظ رہو گے، لیکن کیا اللہ کے رسول نے یہ کہا ہوگا کہ بم سے محفوظ رہو گے؟ نہیں، اس زمانے میں چائنیز بم استعمال کر رہے تھے، عرب استعمال نہیں کر رہے تھے، تو کچھ سینس نہیں بن رہی اس کی۔ اس طرح کی حماقتیں کر کے ہم اپنے دین کو کمزور کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ذمہ دار ہیں، اپنے کام کو اچھے طریقے سے کریں۔ قرآن کریم میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، لوگ پانی پلا رہے ہیں اور دو خواتین اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ اب یقیناً روکنے میں کافی مشکل آ رہی ہوگی، اور اس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اٹھے اور ان دونوں کے پاس آئے۔ اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آتا ہے، آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام مشکل میں نہیں ہے؟ ابھی تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی خدایا مجھے کچھ راستہ دکھا دے، اور ہمیں معلوم ہے خدا متعال نے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ جب نکلے تو خائفاً یترقب تھے، دشمن کا خوف بے انتہا تھا۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام خود مشکل میں نہیں تھے؟ مشکل میں تھے۔ تو اتنا وقت کیسے نکلا کہ دو عورتوں کو کھڑا دیکھ کر ان کے پاس گئے اور پوچھا ماں خطبکما، تمہاری مشکل کیا ہے؟ وقت کا مسئلہ نہیں ہے، احساس کا مسئلہ ہے۔ نبی کے دل میں حساس دل ہوتا ہے، کسی کو مشکل میں دیکھ کر وہ اپنی مصیبت بھول کر اس کی مشکل حل کرتا ہے۔ انصاف کی بات کیا ہے؟ یہ لیڈر کی کوالٹی ہے، یہ لیڈر کی کوالٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز نظر آ رہی ہیں۔ ان کو اپنی کم مشکل ہے، قتل کا الزام لگا ہوا ہے، فرعون کی حکومت ان کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، وہ اپنا شہر چھوڑ کر کہیں نکل کھڑے ہوئے ہیں، اپنی منزل پہ پہنچے نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا میرا مستقبل کیا ہے۔ خدا سے کہہ رہے ہیں خدایا کوئی راستہ دکھا کہ میں کیا کروں۔ ایک اجنبی علاقے میں پہنچے ہوئے ہیں اور ایک منظر دیکھا اور وہ اپنی ساری مشکل بھول گئے، اور ان خواتین کے پاس پہنچ کر پوچھ گئے اور پوچھا کہ بھئی تمہاری مشکل کیا ہے، ما خطبکما، تمہارا معاملہ کیا ہے۔ یہ ہمدرد دل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اچھا اس کی پریکٹس کیسے کریں؟ پریکٹس کیسے کریں؟ میں ماہر نہیں ہوں، ہم لوگوں کے ہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے بولنے والے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ماسٹر ہے، نہیں ہم ماسٹر نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس ایسی کوئی مہارت ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے۔ یہ کرنا چاہیے، اگر آپ کسی اجنبی ترین انسان کو بھی مشکل میں پڑا دیکھیں، کچھ نہیں کر سکتے نا تو اس کے لیے دعا دے دیں، کچھ کر سکتے ہیں تو کر ڈالیے۔ مثلا میں گاڑی میں گزر رہا ہوں، روڈ کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہے، میرا دل کوڑ رہا ہے، اتنی گرمی میں آدمی کھڑا ہے، اس کو لے کے جانا چاہیے۔ سیکیورٹی کے ریزنز کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے میں گاڑی نہیں روک سکتا، مجھے وہاں سے جانا ہے، میں اس کی مشکل حل نہیں کر سکتا، دعا دے سکتا ہوں۔ اگر دعا بھی نہیں دے رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ خدا مجھ سے سوال کرے گا تم نے میرے ایک مظلوم انسان کو مشکل میں دیکھا تو نظر انداز کیوں کیا؟ مجھے کچھ کرنا چاہیے، میرے پاس کوئی دلیل ہونا چاہیے۔ اچھا کالز آتی ہیں، مثلا کوئی کال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح سے مشکل میں ہوں، اس طرح سے مشکل میں ہوں، میرے لیے کچھ کریں۔ میرے پاس دو راستے ہیں، میں اس کو نظر انداز کر دوں یا میں اس کے لیے کچھ کروں۔ اب مشکل یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ غلط کالز پروپورشنلی بہت زیادہ آئیں گی، مور دین 50%۔
لیکن کیا ان مور دین 50% کی وجہ سے میں 40% حقداروں کو بھی چھوڑ دوں؟ میں یہ بھی نہیں کر سکتا. بہت دفعہ کچھ نہیں کر سکتا تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے لیے دعا کروں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دعا ہی کر رہا ہوں. یہ اگر کچھ کر سکتا ہوں تو عملاً کر دوں. مشکل میں تو کام آ جاؤ. اگر واقعاً ممکن ہے، میں تو اس ایکسٹریم پوزیشن کا کہہ رہا ہوں جہاں کچھ ممکن نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ممکن تھا، اپنی مشکل میں تھے، ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ گئے. انہوں نے پوچھا ما خطبکما، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو. گویا اس علاقے میں پانی کی کمی ہے، ایک ہی سورس ہے جہاں سے پانی ملتا ہے. وہاں پہ لوگوں کا ازدحام ہے، رش ہے، اور وہ جو خواتین ہیں وہ اس رش کے اندر اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا چاہ رہی. تو وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو روک رہی ہیں کہ وہ پانی پینے کی طرف نہ جائیں ورنہ پھر لوگوں کے درمیان جانا پڑے گا انہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بھی پسند آئی ہوگی کہ عورتیں باحیا ہیں، عورتیں باحیا ہیں. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ایک اور بات بھی کوڑھا ہوگا کہ دوسرے لوگ ان کے لیے کچھ کر کیوں نہیں رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیرت کے اوپر گویا ایک بات آئی ہوگی کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ دو عورتیں کھڑی ہیں، وہ مشکل میں ہیں اور لوگ ان کا احترام نہیں کر رہے، اور وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بیچاری اپنی مشکل میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل کوڑا ہے اس بات کے اوپر. نزدیک آئے، پوچھا کام کیا ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے. یہ ہمیں پاس روایات سے پتہ چلا کہ وہ جو ڈول تھا وہ بہت بھاری تھا، اس کو پانی نکالنے کے لیے کئی لوگ محنت کرتے تھے. مجھے نہیں معلوم کس حد تک اس کو ہم اہمیت دیں، لیکن بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے ان خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا. بظاہر آسان کام نہیں تھا، بظاہر سخت کام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر دیا. اس کی دلیل ہمیں بعد میں ملتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، اس کے بعد خواتین سے کوئی مکالمہ نہیں کیا. یہ شرافت کی ایک اور نشانی ہے. نہ شکریہ مانگا، نہ عورتوں سے مزید کوئی بات کی. کہا ٹھیک ہے، جتنی ضرورت تھی اتنی بات کی. عجیب بات یہ کہ خدا متعال نے جو خواتین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کا جملہ کوٹ کیا ہوا ہے، اور وہ صرف 2 لفظ ہے، ما خطبکما، بس. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جب خدا سے بات کرنے آتے ہیں تو لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. خدا نے ایک دفعہ پوچھ لیا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، تو پوری داستان سنا دی تھی، یہ لاٹھی ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. لیکن جب اجنبی خواتین سے بات کی تو صرف 2 کلمے، ما خطبکما. شرافت کی ایک اور نشانی. کام کرنے کے بعد پھر کوئی بات نہیں کی کہ کہیں خواتین شرمندہ نہ ہوں کہ میں نے ان کے لیے کچھ کیا. پھر کیا کیا؟ فسقا لہما، ان کے لیے پانی پلایا اور جا کر ایک سائے میں بیٹھ گئے. اچھا، اس سائے میں بیٹھ کیوں گئے؟ گھومیں پھریں کچھ کریں؟ نہیں. اگر انسان اپنی ساری کوشش کر لے اور کچھ نہ ہو رہا ہو تو خدا پہ توکل کرے، توکل کرے، خدا راستہ دکھائے گا. پہلے پوری کوشش کرے، پورا کام کر لے، پورا کام کر لے اور پھر دیکھے میں کچھ نہیں کر پا رہا، اب خدا پہ توکل کا وقت ہے، خدا پہ توکل کرے. اچھا، توکل کرے اور بیٹھ جائے؟ نہیں، خدا کو مدد کے لیے پکارے. فسقا، دونوں کو پلا دیا، سائے کے نیچے چلے گئے اور اس کے بعد خدا سے یہ کہا. پھر وہی مکالمہ، مناجات کا تیسرا حصہ. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے خدایا، جو مدد تیری میری طرف آنی ہے میں اس کے لیے فقیر ہوں، فقیر ہوں، فقر کی شدت میں مبتلا ہوں، میں محتاج ہوں. خدایا میں محتاجی پر آ گیا ہوں، میرے لیے مدد بھیج دے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایک اور جملہ ہمیں پتہ چل گیا، اگر مصیبت زیادہ پڑ جائے تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کیوں کہا جا سکتا ہے؟ چونکہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، جیسے ہی انہوں نے یہ کہا ان 2 میں سے ایک خاتون ان کے پاس آ گئیں. اس کا مطلب ہے پھر فا بیچ میں آیا ہوا ہے، فجاءت، بس وہ خاتون آئیں. اس کا مطلب ہے اس جملے کے بعد نصرت خدا میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، نصرت خدا نصیب ہوتی ہے. اللہ انشاءاللہ ہمیں عمل کرنے والوں میں سے قرار فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
خدا میں تیری نصرت کے لیے فقیر ہوں جو تو نے بھیجنی ہے۔ خوبی ہے خدا جو مدد مجھے ملنے والی ہے نہیں، جو تو نے بھیجنی ہے۔ خدا کام تیرا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں لینے کے راستے پر ہوں، تو میرے لیے بھیج دے۔ ہر چیز میں خدا کو محور قرار دینا، خدا ہے جو کرے گا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے میرے نماز، میرے اعمال، ارکان، عبادت، صوم، صلاۃ سب رب عالمین کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا خدا تو بھیج، نہیں، خدا جو تو بھیجنے والا ہے اس کا میں فقیر ہوں، عاجزانہ اظہار، حتیٰ مطالبہ بھی نہیں ہے، اپنی عجز کا، انکساری کا شدید اظہار، خدا میں فقیر ہوں۔ جیسے یہ کہا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، یہ بہت خوبصورت جملہ، اس کی عربی بھی بہت مضبوط ہے، قرآن کی ہر عربی مضبوط ہے، اس میں ایک اور کشش ہے۔ فجاءت احداہما، پس جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا نے ان کی بات سنی، اور ان دو میں سے، امرأتان، دو خواتین تھیں، دو میں سے ایک حضرت موسیٰ کے پاس آئی، تمشی علی استحیاء، اور وہ چلتی بھی آئی شرم و حیا کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اور وہ مرد شہر کے دور سے آیا بھاگتا ہوا۔ اب کہ کیا کہا؟ آئی علی استحیاء، عورت کی حیا خدا کو اتنی پسند ہے، قرآن میں ڈال دیتا ہے، عورت کی حیا اتنی پسند ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ گھر کے اندر نہیں ہے، اس وقت گھر سے باہر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا عورت گھر سے باہر بھی نہ نکلے، یہ جو خدا نے خوبصورت نقطہ اس عورت کے لیے استعمال کیا ہے، خاتون کے لیے استعمال کیا، وہ گھر کے اندر نہیں ہے، گھر کے باہر ہیں۔ کیوں استعمال کیا؟ کیوں؟ حجت خدا کی نصرت کے لیے باہر نکلی ہیں، حجت خدا کی نصرت کے لیے باہر نکلی ہیں، دین کی مدد کے لیے باہر آئی ہیں۔ ان ابی یدعوکا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، اپنے والد کے حکم کی اطاعت کے لیے باہر نکلی ہے۔ ہر باہر نکلنا برا نہیں ہے، بعض باہر نکلنا ایسا ہے کہ خدا اسے قرآن کریم میں رکھ دیتا ہے۔ اور کتنا خوبصورت تھا، جاءت احداہما، ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، اس کا مطلب کیا ہے؟ عورت کا صرف چلنا کبھی حیا سے ہوتا ہے، کبھی بے حیائی سے ہوتا ہے، صرف چلنا۔ نہیں کہا پردے میں آئی یا بے پردہ آئی، یقیناً پردے میں آئی ہوگی، لیکن کیا ممکن ہے کہ پردے میں بھی ہو اور بے حیا ہو؟ ہاں، خدا کہتا ہے ہاں یہ ممکن ہے۔ چلنا کبھی حیا سے ہے، کبھی بے حیائی سے ہے، تو خدا کہتا ہے چل کے آئی لیکن حیا کے ساتھ آئی، اتنا پسند آیا خدا کو۔ خدا ہماری خواتین کو ایسی حیا و عفت نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور ہمارے مردوں کو بہادری، شجاعت اور وقار نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بس ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کے پاس آئی علیہ السلام، تمشی علی استحیاء، ان ابی یدعوکا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ تاکہ آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے اس کی جزا دے سکیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر آپ کے ساتھ کوئی خوبی کرے تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بمثلها او احسن منها، آیہ کریمہ کو میں غلط نہ کہوں، اگر تمہیں کوئی تحفہ دے تو یا ویسا ہی دو یا اس سے بڑھ کر دو۔ قرآن کریم، جزائے احسان پہ احسان ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو خواتین کو پانی پلایا، وہ گھر گئی ہوں گی، اچھا انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا آدمی ہے، ان کا سن زیادہ ہے، وہ یہ مشقت کا کام نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنے بوڑھے والد کے پاس گئی ہوں گی اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ ایسا ہوا، تو وہ بوڑھے والد جو کہ حضرت شعیب ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو ہم احسان کو نظر انداز نہیں کریں گے، اس کو اس کا اجر ملنا چاہیے۔ تو فی الحال اجر دینے کے لیے بلایا، لیکن
عجیب بات یہ تھی کہ اجر میں نبوت نصیب ہو گئی. یہ بہت عجیب ہے. پانی پلانے پہ نبوت بھی مل جاتی ہے اگر کوئی دل سے پلا دے. پانی پلایا تھا نا، اور تو کچھ نہیں کیا تھا، لیکن کس مصیبت میں دوسروں کے کام آئے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اپنی مصیبت میں کسی دوسرے کے کام آؤں تو خدا نبوت کا جیسا مقام بھی دے دیتا ہے. دنیا کی مشکل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشکل حل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پوری حل ہو گئی. جب وہاں سے نکل رہے تھے تو اللہ سے دعا کی تھی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے خدا مجھے قوم ظالمین سے نجات دے دے. حضرت شعیب کے پاس آئے، پوری داستان بتائی تو حضرت شعیب نے پہلا جملہ یہ کہا، نجوت من القوم الظالمین، اے موسیٰ آپ کو قوم ظالم سے نجات مل گئی ہے. وہ جملہ جو کہا تھا وہ اللہ سے کہا تھا، اور یہ جملہ جو جواب میں کہہ رہے ہیں حضرت شعیب کہہ رہے ہیں. خدا اپنا جواب نبی سے دلوا دیتا ہے، نبی سے دلواتا ہے. کہتے ہیں موسیٰ تم نے کہا تو مجھ سے تھا نا کہ نجات دوں، دیکھو میرا بندہ تمہیں خبر دے رہا ہے کہ تمہیں نجات مل گئی. جو حضرت موسیٰ چاہ رہے تھے وہ مل گیا، لیکن وسیلہ کیا بنا؟ پانی پلانا. کیا پانی پلانے پہ اسی وقت نجات مل گئی تھی؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ اچھے کام کرتے وقت نتیجوں کو بھول جاؤ، خدا سنبھال لے گا. خدا سنبھال لے گا. اچھا کام کرو، نتیجے کو بھلا دو، اللہ سنبھال لے گا. اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا. کسی کے اجر کو خدا کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، خدا سنبھال لیتا ہے. بلکہ اگر اجر نہ مانگو تو بڑھا کے دیتا ہے. اگر حضرت موسیٰ اس پانی کے بدلے میں کہتے ہیں خدا میں نے پانی پلایا، کھانا تو کھلا دے، تو کھانا مل جاتا. لیکن انہوں نے نہیں مانگا کہ خدا میں نے کچھ کیا ہے، تو خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے جب تو کچھ نہیں مانگ رہا ہے تو ہم تیری سب سے بڑی مشکل حل کریں گے. آپ مشکلوں کے لیے انتخاب نہ کریں کہ خدا کس کے بدلے میں کیا دے، اللہ پہ چھوڑ دیں. وہ آپ کی سب سے بڑی مشکل کا خود انتخاب کرے گا اور حل کر دے گا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں چند آیتوں میں کتنے درس ہیں. یہاں پر ہم قرآن کریم سے محروم رہ رہے ہیں، ہم توجہ نہ کر کے محروم رہ رہے ہیں. کتنے نفاست ہے چند آیات کے اندر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچتے ہیں حضرت شعیب کے پاس اور ان کی صاحبزادی نے دیکھا کہ میرے باپ کا مکالمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اچھا ہوا ہے اور انہوں نے داستان سنائی، تو ان خاتون نے مشورہ دیا اپنے باپ کو اور انہوں نے کہا کہ اے میرے والد استاجر ہو، اس کو آپ اپنے ہاں ملازم رکھ لیں. اس بندے کو اجنبی ہے لیکن اس کو آپ ملازم رکھ لیں. کیوں؟ ہاں مشورہ دینا تو بہت آسان ہے، معیار دینا بہت مشکل کام ہے. مشورہ دینا آسان ہے لیکن ان خاتون نے معیار بھی دیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ عقل مندی کی نشانی. ایک کوئی مشورہ دے کہ یہ کر لو، آپ پوچھیں کیوں اور وہ جواب نہ دے سکے یا غلط معیار بتائے، اس کا مطلب ہے یہ عقل مندی نہیں ہے. ان خاتون نے اپنے والد کی تربیت میں رہتے ہوئے فوراً سمجھ دیا کہ اگر میں نے صرف مشورہ دیا میرا باپ قبول نہیں کرے گا، وہ مجھ سے پوچھے گا کہ سبب کیا ہے. تو کہا کہ اس کو ملازم رکھ لیں. کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، جو بہترین آپ کو ملازم مل سکے گا وہ ہوگا کہ جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. اسٹینڈرڈ سیٹ کیے، مضبوط بھی ہو، توانائی رکھتا ہو. اب میں اس کو جسم سے نکال کر توانائی میں دیکھوں گا، کیا؟ پروڈکٹیوٹی، ایفیشنسی، اس کے اندر ایفیشنسی ہو. دوسری بات کیا ہے؟ امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو. امانت دار ہونا ضروری ہے. اگر امانت دار نہیں ہے تو کتنا ہی پروڈکٹیو ہو بیکار انسان ہے، اور اگر امانت دار ہے اور پروڈکٹیو نہیں ہے تب بھی بیکار ہے. مصیبت ساری یہ ہے کہ پروڈکٹیو اور امانت دار دونوں ساتھ ساتھ نہیں ملتے. لہذا جیسی اس خاتون نے دیکھا کہ یہ بندہ امین بھی ہے اور قوی بھی ہے تو فوراً اپنے والد سے کہا کہ بابا اس کو آپ لازم رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین بندہ جو ملازم رکھا جا سکتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو امین بھی ہو اور قوی بھی ہو. اچھا انہوں نے قوی ہونا کیسے سمجھا؟ جو لوگ مل کے پانی پلاتے تھے وہ اس اکیلے بندے نے پلایا تھا تو یہ بہت قوی انسان ہوگا. امانت کیسے احساس کی؟ اس نے پانی کا کوئی بدلہ نہیں مانگا،
پانی کا بدلہ نہیں مانگا۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرم و حیا کا احترام کیا، ان کی شرم و حیا کا احترام کیا۔ تو خاتون نے فوراً ایک نظر میں بھانپ لیا کہ یہ بندہ صحیح انسان ہے، یہ کام کا انسان ہے، قوی بھی ہے، امین بھی ہے۔ ہمیں اپنے اسٹینڈرڈز کو قربان نہیں کرنا چاہیے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر کام بڑا کام ہے، اسٹینڈرڈ فالو ہونے چاہیے، اسٹینڈرڈز بہت ضروری ہے۔ اور بہت خوبصورت یہ جو دو جملے ہیں، قوی، امین، بہت خوبصورت جملے ہیں۔ قوی کا مطلب صرف جسمانی طاقت نہیں ہے، میں نے عرض کیا پروڈکٹیوٹی، ایفیشنسی، قوت ہونی چاہیے اس کے اندر، اور امانت ہونی چاہیے، دین کا پاس ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اور ان خاتون کے معاملے میں آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے، آنکھوں میں شرم ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے، اب میں روایت کا سہارا لے رہا ہوں، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میرے والد کے پاس چلو، تو حضرت موسیٰ نے تأمل کیا کہ کیا میں اس عورت کے پیچھے چلوں یا آگے چلوں؟ پیچھے چلتا ہوں تو اچھا نہیں ہے، ایک عورت کے پیچھے مجھے نہیں چلنا چاہیے، انبیاء کا راستہ پیچھے چلنا اس طرح سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے خاتون سے کہا کہ میں آگے چلوں گا، آپ پیچھے سے مجھے گائیڈ کیجیے گا کہ مجھے کہاں مڑنا ہے۔ تو اس عورت نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ آدمی بہت امانت دار ہے، یہ بہت باحیا ہے، اور یہ بہت اچھا آدمی ہے ہمارے گھر میں رہنے کے لیے۔ صحیح ہے۔ یہ اعزان محترم، میں نے کیوں اتنی تفصیل سے عرض کیا، اس کی دو وجہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے لطف آتا ہے جب میں قرآن کریم سے اس طرح سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، بہت لطف آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے لیے ایک پریکٹس ہو جائے کہ آپ کو اور ہمیں قرآن کریم پہ غور کرنا چاہیے، اس کا ایک ایک لفظ کچھ دے رہا ہے ہمیں۔ البتہ میں بھی اس قابل نہیں ہوں کہ ہر لفظ سے معنی نکال سکوں، چاہے یہاں پہ آسان حصہ تھا اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا کہ یہاں اس میں آسانی زیادہ تھی ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے۔ شاید ہر آیت کریمہ سے میں اتنی آسانی سے نہیں نکال پاؤں گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہم مس کیوں کریں، ہم اس کو چھوڑ کیوں دیں؟ اور من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا۔ تو اگر ہم قرآن کریم کے ساتھ جد و جہد جاری رکھیں تو نصیب ہو جانا چاہیے، نصیب ہو جانا چاہیے۔ اور ہم نے خداوند متعال کی طرف سے ان چند آیات کے اندر انسانی خصوصیات کا احترام دیکھا کہ مثلا خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حس سے ہمدردی، اس کا احترام کیا۔ خداوند متعال نے ان کے اس توسل کا ایک احترام کیا اور ان کو ایک مقام دیا۔ ہم خداوند متعال نے ان خاتون کے چلنے کا بھی احترام کیا۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں حجت خدا کی مدد کے لیے چلے تو عبادت ہے۔ اب اور میں کیا کہوں آپ سے؟ اور اگر کوئی کربلا سے کوفہ تک چلے اور کوفہ سے شام تک چلے، تمشی علی استحیاء، خدا کو حیا پسند ہے، لیکن اگر کسی کی چادر چھین لی جائے، اب حیا میں کیا کرے؟ اور یہ مظلومہ علی کی بیٹی ہو، کتنی حیا کی خواہش ہوگی کہ ایک چادر ہوتی۔ واللہ عجیب ہے، میں تقریباً زندگی میں کبھی بازار اور دربار کے مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، تقریباً ناممکن۔ لیکن عجیب مکالمہ ہے، جب شام غریبہ آئی اور گویا بی بی سکینہ بے ہوش ہو گئیں چادر چھننے کے بعد، جب ہوش میں آئیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو جگایا۔ جیسے ہی مظلومہ ہوش میں آئیں، انہوں نے اپنی پھوپھی سے کہا، پھوپھی کیا ایک چادر مل سکے گی؟ عجیب ہے، مظلومیت یہ ہے، پھوپھی کا جواب اس سے بھی زیادہ مظلومیت پہ ہے۔ سکینہ نے پوچھا، پھوپھی کیا چادر مل سکے گی؟ اور پھوپھی نے کہا، امو کا مثلو، کہ تمہاری پھوپھی تمہاری طرح ہے۔ یعنی میری بچی، تو جو چادر ڈھونڈ رہی ہے، تیری پھوپھی بھی چادر ڈھونڈ رہی ہے۔
خدایا جنہوں نے اہل بیت کے حرم پہ حملہ کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس عالم تنہائی اور غربت میں ڈالا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ خدایا ہماری خواتین کو اہل بیت اطہار کی قربانی کے صدقے میں عفت و پاکیزگی اور حیا نصیب فرما۔ خدایا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت کے صدقے میں ہمارے مردوں کو صبر و تحمل، شجاعت، بردباری نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان مظلومیتوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔